الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى دن وانگو روشن راتاں ہیں دن وانگو روشن راتاں ہیں کیڑا صاف کردار نبی دا میاں حافظ تیرا رب رکھا حافظ امجل صاحب حافظ اجمل صاحب ذرا توجہ فرمانا
میاں حافظ تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں ماردا گئے سارے جگ وچ اور سارے جگ وچ چمکاں ماردا گئے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جن دے وچ نہیں پیار نبی دا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سانو سب نو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا اے بھی اس ذات دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید المرسلین امام کائنات خیر الورا شمس الضحا بدر الدجا سر چشمہ صبر و رضا اور ساری کائنات دے سردار میرے اور تساں احباب دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ جدو سونے نبی دا نام آئے پیارے آقا دا اسم گرامی آئے اے سونا تے پیارا تے اچا تے سچا تے مٹھا نام آئے تو پھر گج وج کے کھل کھلا کے درود پاک پڑھیا کرو حضرت محمد اجے بھی پتہ نہیں تھانو ڈر کے شاید ہے جدو سونے نبی دا نام آیا تے درود سستی ہوئے پھر وہ امتی کا دا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا جدوں قرآن پڑھیا جائے تو اسی گج وج کے سبحان اللہ کھڑیے میں شولٹی دینا جے اس وجہ تو تھوڑے تے پرچہ ہوئے تے پہلے بلوچ جائے گا سمجھ آئی نہیں سبحان اللہ وچ کنجوسی نہیں کرنی جدو رب دا قرآن یا سونے نبی دی پیاری نعت پڑھی جائے وہ تو گج وج کے سبحان اللہ دی آواز دینی ہے دیو گے پکا بات ہے ایک باری ذرا ایڈوانس ایک باری کہو بلا سبحان اللہ اجے بھی کئیاں دا پاڑا لتھا کوئی نہیں ذرا ہاتھ چوک کے کہے کھا سبحان اللہ ماشاء اللہ مجمع نرا برود ہے کیا بات ہے اے میں لکے کھلے آؤ نہیں چنگے بھلے اللہ اکبر اسے واسطے شرمانا چاہیے گاڑا تم شرمانا چاہیے جھوٹ مارن تم تو جھوٹ مارا تو لوگ شرماندے ہی نہیں اگلے دن لاہور میرا پروگرام اتھو نکلیا نال سواری بیٹھی انہیں فون کیتا ہے آپ کوئی دوست ہوئے گا کتھے پہنچے ہو آخر جی میں پتو لگیا انہیں تے ٹپیا جن لاہور بھی نہیں شرماؤ جھوٹ مارن تم سبحان اللہ وچ الحمدللہ وچ اللہ دیاں بڑھائیاں وچ شرمانا کیا ہے لیکن انشاءاللہ ہون تھوڑی شرم لائے گی ساتھ دیو گے تسی بولنا ہے تسی بولنا ہے تسی جدو بریکاں لا گے نا تو میں تو آگے ڈبل پروگرام کر کے آ رہے ہیں اثر تو بعد ایک جگہ تے حاضری لوا کے تو میرے بھائیو آؤ ذرا توجہ فرمانا آج میں دسنا چاہنا کہ سب تو زیادہ پوری کائنات جملے میرے نوٹ کر لو نور سرد باسیو گردو نواتوان والو میرے یارو میرے دوستو اور ساڑھے عقیدے نے بھی نوٹ کر لو ساڑھا عقیدہ ہے
پوری کائنات وچوں پورے جہان وچوں سب تو زیادہ اگر پیار کرنا ہے تو اللہ اور اس دے رسول نہ کرنا. کیوں جی عقیدہ ٹھیک ہے؟ اے خدا دی قسم چاہ کے آنا میرے اکلے دا عقیدہ نہیں، میری پوری جماعت دا عقیدہ ہے. اور میں حضرت مولانا قاری زاہد محمود وٹو صاحب نے مبارکباد پیش کرنا کہ چند دن پروگرام تشکیل دیتا اور ماشاءاللہ ویکھو لہراں بہراں ہو گیا. تو ماشاءاللہ اللہ نے انہوں نے ایک نوی گڈی دے چھڑی ہے، دعا کرو اللہ ان سے برکتہ فرما دے. یار آمین ہی کہہ دے. اللہ اکبر. آؤ ذرا توجہ فرمانا. جیڑا میں مقام ذیشان تلاوت کیتا ہے نا خطبے دے اندر 10واں پارہ ہے تے سورت دا نام سورہ توبہ ہے. اللہ نے کچھ قریبی رشتے گنائے ہیں تے کچھ او چیزاں گنائی ہیں جن دے نہ بندیاں بڑا ہی پیار ہو. 8 چیزاں گنا کے اللہ دی ذات نے فرمایا اگر انہاں نال زیادہ پیار کرو گے نا میرے نالوں تے میرے رسول نالوں انہاں رشتیاں نال زیادہ پیار کرو گے تو پھر انتظار کریا ہے پتہ نہیں اللہ دا عذاب کدو آ جائے. تے جے انہاں نالوں ود کے میرے نال تے میرے رسول نال پیار کرو گے تو پھر انتظار کریا ہے اللہ دی رحمت کدو آئے. پھر تے اللہ دی رحمت آئے گی نا. جے اللہ نال تے ان دے نبی نال پیار کرو گے پھر آئے گی رحمت. تے جے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار ماڑا جا گھٹ گیا انہاں چیزاں نال رشتیاں نال پیار ود گیا تو پھر اللہ دے عذاب دا انتظار. لیکن اسی انشاءاللہ تعالی رشتے کیا، ماں باپ کیا، بہنا بھرا کیا، عزیز و اقارب کیا، کوٹھیاں تے محلات تے تجارتاں کیا، اسی تا الحمدللہ اللہ تے اللہ دے رسول نال اپنی جان تو بھی ود کے پیار کرنے ہیں. کیوں جی کرو گے اور گج کے کہو کرو گے انشاءاللہ. ہن میں تھانوں دلیل دے دیاں کیونکہ کوڑو بات تے اچھی نہیں نہ لگ دی. لو سن لو پھر اللہ دا قرآن بولیا فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ اے اللہ رشتے گنا رہے ہیں. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ دی ذات نے فرمایا ماں باپ نال بھی پیار کرنا ہوئے گا پر میرے نالوں تے میرے رسول نالوں جہاد فی سبیل اللہ نالوں گھٹ پیار کرنا ہوئے گا. بیٹیاں نال پیار کرنا ہوئے گا پر ساڈے نالوں گھٹ کرنا ہوئے گا. بھراواں نال پیار کرنا ہوئے گا پر اللہ فرماندے نے میرے نالوں تے میرے رسول نالوں گھٹ پیار کرنا ہوئے گا. کوٹھیاں بنگلیاں تجارتاں نال پیار کرنا ہوئے گا پر میرے نالوں تے میرے رسول نالوں گھٹ کرنا ہوئے گا. اللہ اکبر. او میرے بھائیو انج کرو گے اللہ نال اللہ دے رسول نال جہاد فی سبیل اللہ نال اگر پیار کرو گے میں خدا دی قسم چاہ کے آنا
اللہ اے جہان بھی کامیاب فرما دے گا تے اللہ دی ذات محشر دا میدان بھی کامیاب فرما دے گا اللہ اکبر اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماندے چلے جانا ان آیتاں تے اگر عمل کر کے دکھایا ہے سونے نبی دے دور دے صحابہ تے صحابیات نے کر کے دکھایا ہے اللہ اکبر خدا دی قسم چاہ کے آنا ریکارڈ بنا کے رکھ چھڑے قیامت دیاں دیواراں تک مثالاں قائم کر کے رکھ چھڑیاں قیامت دیاں دیواراں تک اللہ اکبر میں حدیث پاک دا مطالعہ کر رہا سی جدو جنگ احد ہوئی ہے جنگ احد ہوئی ہے شیطان نے خبر چلا دیتی ہے شیطان نے خبر چلا دیتے کہ سونے نبی شہید ہو گئے پیارے آقا شہید ہو گئے سونے نبی تا شہید تو ہوئے کوئی نہیں آن شیطان نے خبراں چلا دیتیاں لیکن مدینے دے وچ حل چل مچ گئے پتہ نہیں واقعی ٹھیک خبر ہوئے گے کیونکہ سونے نبی تے جنگ وچ شریک آن اللہ اکبر ہو سکتا ہے کہ خبر ٹھیک ہی ہوئے ایک اماں جان گھبرا کے نکل پئی ہے گھبرا کے دوڑ پئی ہے اللہ اکبر اتنی دیر نو صحابی واپس آ رہے آن سونے نبی دے جانسار پیارے نبی دے یار واپس آ رہے آن جنگ تا فتح ہو گئی تے واپس اپنے گھرانو آ رہے ہیں صحابہ کرام ایک نوجوان ملیا اے اماں پوچھ دیئے او پیارے بیٹے او سونے بیٹے او پیارے بیٹے میں نو دستا سے آئے میں خبر سنی ہے کہ سونے نبی شہید ہو گئے میرے پیران چو زمین نکل گئی ہے اکھاں کو اندھیرے ہو گئے اینج لگدا ہے کہ سارا مدینہ ویران ہو گیا ہے اللہ اکبر کس قدر انہاں لوکانو سونے نبی نال پیارا کس قدر انہاں لوکانو سونے نبی نال محبت آگان او وہابیو اللہ تے اللہ دے رسول نال اس طرح محبت کرنی ہوئے گے او سنیو دیوبندیو سوروردیو چشتیو اس طرح اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرو گے جہاد فی سبیل اللہ نال پیار کرو گے تو پھر گل بن جائے گے آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا آدھی ہے میرے اکھاں دے سامنے اندھیرے چھا گئے انج لگدا ہے زمین پھٹ گئی ہے آسمان شک ہو گیا ہے اللہ اکبر میں سونے نبی نو جب تک ویکھانا مینوں سکون آنا کوئی نہیں او پیارے بیٹے مینوں خبر تا دے دے سونے نبی ٹھیک ہے یا میدان میں شہید ہو گئے اللہ اکبر او نوجوان کہنے لگا اماں جان او پیاری اماں جان سونا نبی تا ٹھیک ہے با حیات ہے سونے نبی نو تا کچھ بھی ہویا نہیں ہے اللہ اکبر لیکن تیرا بیٹا چڑھ دیاں جوانیاں تیرا بیٹا چڑھ دیاں جوانیاں او شہید ہو گیا ہے تے اماں کی یاد ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کوئی بات نہیں اللہ دا مالا اللہ نے لے لیا ہے میں نو سونے نبی دے بارے دس دے ہو کوئی بات نہیں میرا بیٹا شہید ہو گئے میں نو تا فکر سونے نبی دا لگا ہویا ہے اللہ اکبر اگے جا رہی ہے اگو پھر ایک نوجوان ملیا آدھیو پیارے بیٹے میں نو خبر تا دے دے سونے نبی میں سنے شہید ہو گئے ذرا خبر تا دے دے او نوجوان کہنے لگا اماں جان پیارے آقا تا ٹھیک ہے سونے نبی دا کسی نے وال بھی ونگا کیتا کوئی نہیں پیارے آقا تا با حیات ان تو صحیح سلامت لیکن
اے ضرور پتہ لگا ہے تیرا سر دا تاج تیرا خامد پہلے بیٹے دی خبر سنی ہے انا للہ پڑھ کے اگے جا رہی ہے آدھی ہے کوئی بات نہیں اللہ دا مالا اللہ میرے بیٹے دیا شہادت قبول فرما لے ہن اگے دوسرے نوجوان کو خبر ملے کہ سونے نبی تا ٹھیک ہے پر تیرا سر دا تاج تیرا خامد دنیا تو چلا گیا ہے اے پھر انا للہ پڑھ دی ہے کوئی بات نہیں ہے اللہ دا مالا اللہ نے لے لیا ہے اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماندے چلے جانا اے پھر اگے جا رہی ہے حالانکہ دو بندیاں کو خبر مل گئی ہے سونے نبی تا ٹھیک ٹھاک پر اجے بھی حوصلہ پیا نہیں ہے جدوں تک اکھاں دے نال ویکھدی نہیں ہے ادو تک اینو صبر آ نہیں رہا اللہ اکبر جا رہی ہے جا رہی ہے جا رہی ہے اگے پھر چوتھا بندہ ملیا پھر سوال کر دیئے او پیارے بیٹے میں نو دستا سے سونے نبی دا حال کی ہے پیارے آقا دا حال کی ہے حسن و حسین دے نانا جان دا حال کی ہے فاطمہ تو زہرا دے ابے دا حال کی ہے اللہ اکبر آئے میں خبر سنی ہے او بھی آخدا ہے او پیارے او بھی آخدا ہے اماں جان سونے نبی تا ٹھیک ہے پیارے آقا تا ٹھیک ہے پر تیرا باپ دنیا تو چلا گیا حالانکہ تھانوں پتا ہے جنہ بیٹیاں دے باپ ٹر جان سر دے سائے مک جاندے سراں تو دوپٹے لائے جاندے انہاں دھیاں دے انہاں بیٹیاں دے سراں تو دوپٹے لائے جاندے جنہاں دے باپ ٹر جاوے اللہ اکبر مطلب ہے سر تے شفقت ہاتھ رکھن والا باپ تو علاوہ دنیا دے اندر کون ہو سکدا ہے اللہ اکبر تے پھر جاندیاں جاندیاں میں دعا بھی کر جاواں اللہ سونیا جنہاں دے ماں باپ ٹر گئے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغ بنا تے جنہ دے ماں باپ زندہ انہاں نوں صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے تے میرے کہ یار دی فرمائش بھی پوری ہو جاوے نالے باپ دی گل آئی ہے تو پھر ایک دو جملے سنائے جاواں باپ مرے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے ویر مرن کنڈ خالی اے ماما باج محمد بخشاں تے کون کرے رکھوالی اے بھائی بھائیاں دے درد وڈاؤں دے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے اگلا جملہ بھی سننے دے قابل ہے اور نور سر دے باسے ہو جامعہ مسجد ابو بکر دے وچ آن والو اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا باپ دے سر تے عیش نہیں ہوندے اے باپ دے سر تے عیش نہیں ہوندے تے حوصلے نال براواں کوئی نہیں انج دی محبت کردا جویں کرن ماما او جگ تے مل دے صاحب تیرے مل جاون گھنیاں چھاواں ہر شے بازاروں مل لب جاوے پر نہیں لبدیاں جے ماواں اور سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے سہ سہ جوڑ سنگت دے ویکھے پر آخر وتھاں پیاں جنہ بنا ایک پل نہیں سی لنگدا ہائے ہائے اور جنہ بنا ایک پل نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں ماں باپ بڑا بڑا رشتہ ہے باپ دنیا تو چلا گیا پرواہ نہیں کیتی دھچکا تا دل نو لگا ہے کیونکہ یہ بھی بڑا بڑا رشتہ ہوندا ہے اللہ اکبر بیٹے دی شہادت دی خبر سنی ہے او میرے بھائیو لخت جگر دھچکا تا لگا ہے پر اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی سونے نبی دی پرواہ ہے
اللہ اکبر او میرے بھائیو اینا لوکاں نے واقعی ود کے پیار کر چھڑیا ہے آخر اماں چلدی چلدی جاندی 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 جاندے آخر کار سونے نبی تک پہنچ گئی ہے ہن تسلیاں ہو گیا نے چہرہ بگو باغ ہو گیا کھل کھلا گئی ہے خوش ہو گئی ہے تجھے خوش ہو کے جڑے جملے بول دیے جے تیری گج وج کے سبحان اللہ دی آواز آوے تے او جملے بھی میں تینوں سنا جاواں اجے بھی چاس نہیں ہے اگر تونوں سونے نبی نال تے سونے نبی دے یاراں نال پیار ہے تے ایک واری سجو تے کھڑا کر کے ذرا سینے دا زور لا کے گج وج کے سبحان اللہ دی آواز چا دے کیا بات ہے اللہ تھوڑا آنا مبارک کرے اللہ سے پورے مجمع تے اپنی رحمتاں دا نزول فرماوے تھکاوٹاں لے گئیاں دل باغو باغ ہو گئے آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا ہون جدو جملے آخر سونے نبی تک پہنچ گئی ہے ہون جڑی جملے بول دی ہے حدیث پاک دے اندر محدثین نے قلم بند کر چھڑے سبحان اللہ اے جملے بول دی ہے کل مصیبت ہائے ہائے کل مصیبت بعد کا جللو سوڑیا پریشانیاں تا واقعہ آگئے پریشانی تا بن جاندی ہے جندہ سر دا تا چلا جاوے پریشانی تا بن جاندی ہے جندہ باپ ٹر جاوے پریشانی تا واقعہ وقتی طور تے آ جاندی ہے چڑھدیاں جوانیاں لخت جگر بیٹا جامع شہادت نوش کر جاوے بھرا محبتہ کرانالا دنیا تو چلا جاوے وہاں کے ٹینشن تک وری وقتی ہوندی ہے اللہ اکبر لیکن فرمایا کل مصیبت فرمایا سونیا جدو تیرا چہرہ ویکھے آئے ہر مصیبت اور ہر پریشانی دور ہو گئی ہے اینا لوکاں نے پیار کیتا سے سونیا جدو چہرہ تیرا ویکھیا چہرہ بھی عام چہرہ تا نہیں ہے ہائے ہائے جندے بارے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء اے چہرہ عام چہرہ تو نہیں ہے اے چہرہ آسمانہ دی طرف اٹھ جاوے اللہ پاک قبلہ تبدیل فرما دیندہ ہے پھر بابا سمسام ایویں نہیں تڑ پیا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جا دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھاں میریاں او نور سر دے باسیو ذرا توجہ فرمانا ٹھر جانے اکھاں میریاں جو سفنے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی بدر دا لشکار کے کوئی چہرے نو تلوار کے کوئی بدر دا لشکار کے میں چند کہاں انصاف نہیں میں چند کہاں انصاف نہیں چند دا تا چہرہ صاف نہیں جنہ ایک باری نبی نو تکیا وہ مڑ کے اٹھ نہ سکیا یہ تو یوسفان دی واہ نہیں یہ تو یوسفان دی واہ نہیں یہ تو یوسفان دی واہ نہیں یہ تو اچھی لیندہ کوئی ساہ نہیں جا اور جن نے ایک باری نبی نو تکیا وہ مڑ کے اٹھ نہ سکیا جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسا تکیا ہی آمنا دے لال ماشاءاللہ حافظ اجمل صاحب جتھے آوے نا اکمل صاحب بہاراں لگ جاندی ہیں دعا کرو اللہ انہاں نوں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے کیسا ساڈا پیارا یار اللہ کیوں جی توجہ ہے توجہ ہے سبحان اللہ دی آواز چاہیے اس طرح پیار کر جویں نبی دے دور دے لوکاں نے سونے نبی نال پیار کیتا باپ نال پیار ہے سی پر اتنا نہیں جنہ سونے نبی نال بیٹے نال پیار ہے سی ان کیڑی ماں جنوں بیٹے نال پیار نہ ہوئے پر سونے نبی تو گھٹ پیار سی ود کے پیار کرنا ہے اپنی جان بھی نچھاور کرنی ہے تو سونے نبی واسطے کرنی ہے یہ کیوں جی اگر سونے نبی دی ذات واسطے اور بات واسطے جان نو نچھاور کرنا پیاتے کرو گے گج کے کرو گے انشاءاللہ
آؤ ذرا توجہ فرمانا، نہیں سمجھ آئی تو سونے نبی دے ایک ہور یار نہ ملاقات کروا دینا، تھکے تا نہیں، اکے بھی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ دا فضل ہے، یہ اللہ دی رحمت ہے، آپا تھکن دیتا ہی نہیں آج تک کسے نو، جدو ویکھے اگلے تھک دے پڑ آپ پہلے تھک کے سیڑتے ہو جانے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائی یاسین صاحب ایک دفعہ مثال دیں دے نا کہ وہ مولوی اسے نہیں آ کے رٹی رٹائی آ کے کر لینی، اسی تا مطالعہ کر کے تے اللہ نے جو انداز دیتا اس انداز کرنی۔ وہ ایک مولوی وہ تقریرہ رٹ لیندہ، اگے کیسٹاں چل دیاں پرانے دورے چ، وہ 1.5 گھنٹے دی کیسٹ رٹ لوے تے آ کے سنا دے۔ وہ ایک جگہ تے گیا، لوگ بیچارے تھکے ہوئے ہیں کام کر کر کے، وہ اکھی نوٹ کے لگ پیا، ہن 1.5 گھنٹے والی کیسٹ رٹی ہے، 1.5 گھنٹہ مکمل ہو گیا تو گل تو مکڑی آئی نا تے نالے اکھی نوٹ کے وہ کردا، سانو اکھی نوٹ کے کرن دی عادت کوئی نہیں۔ وہ بندے جاندے گئے، ایک بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تریا سارے چلے گئے۔ آ نکر چ جویں بزرگ بیٹھن، ایک بابا اتھے بیٹھا بچ گیا تے مول صاحب دی جدو آنکھ کھلی تو بابا ویکھیا تو روئی جاوے، رونی جاوے۔ مول صاحب کہا چلو کسے بابے تے اثر تو ہویا ہی ہے نا۔ بابا جی لگدا میری تقریر دا واہ واہ اثر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اثر تو جیڑا ہونا ہو تو مینوں پتہ ہے نا، یا میرے رب نو پتہ ہے، کاش کہ میرے کو مسیح دی چابیاں نہ ہو میرا رولا سلایا، کاش کہ میرے کو مسیح دی چابیاں نہ ہونا تو سب تو پہلے رضائی چ میں ہی بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا مطلب ہے پھر بس کر دیا۔ اور بابا جی کہنے لگے، نہیں وہ پرانی گل پہ سنا، وہ بابا جی کہنے لگے، مول صاحب کہنے لگے بابا جی پھر یہ مطلب میں بس کر دیا۔ تے بابا جی کہنے لگے کدی اے تا نیکی کرے تے زندگی چ نہ بھلانا۔ تو بہرحال اسی اکھی نوٹ کے کرن والے نہیں، کیوں جی سننا چاہتے ہو؟ محبت نال سبحان اللہ دی آواز بھی آ سکتی ہے۔ آؤ جڑا مرضی پورا نکر والا نہیں نہ بولدا، کوئی رولا ضرور ہے، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے کیسے وہ پیارے لوگ ہیں، ایویں نہیں قرآن بولیا، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ میں نے وٹو سا فرما رہا ہے مجمع جمع نہیں ہو رہا، آوے کن اللہ دا قرآن ہی سنایا ہے نا۔ اس طرح نور سر دیتے گردو نواتوں ضلع بہاول نگر والے تحصیل چشتیاں والے اس طرح قرآن تے جمع ہو گئے کہ جو میں شہد دیا مکھیاں اپنے چھتے تے جمع ہو جا دیا۔ اے اللہ دے قرآن نال پیار دی گل ہے نا، کیوں جی اگے ہور بھی کرا لے کہ وٹو صاحب اگے کرا لے۔ وٹو صاحب دے مشورہ بھی تھوڑا تھوڑا کی ہو جاؤ، کئی بار بیچارے سردی ٹھردے پہ، اگر آج اپنے بھراواں نو جگہ دیو گے نا اللہ دے گھر چ، کل اللہ تھانو جگہ دے گا سونی اپنی جنت وچ۔ آج واجو جزاکم اللہ خیر۔ بار آؤ بچے بھی کھڑے ہیں، یہ حال تو فل ہو گیا ماشاءاللہ۔ اجے تک تے ماشاءاللہ علماء کرام نے آنا ہے۔ حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب دا خطاب ہوئے گا، مولانا سلیمان سلفی صاحب دا بیان ہوئے گا۔ ماشاءاللہ لائف بھی چل رہی ہے، بھائی اعظم صاحب ماشاءاللہ ولی کوٹ تو تشریف لیا چلا رہے ہیں، اللہ پاک سارے ہیں دیا محبتہ قبول فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، ہائے ہائے ایوے نہیں اللہ دا قرآن بولے، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل
یعنی سارے جہان وچوں دو ہستیاں نال ایک عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، ایک عمل ہے تے دو ذاتاں نال سب تو زیادہ پیار کرنا ہوئے گا۔ اے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتھے میں نو واقعہ یاد آیا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی دے اندر موضوع پہلی دفعہ تیرے ذلے چ بیان کر رہا۔ اللہ نے ہور کسے پاسے کسے جگہ تے پورے ذلے چ بیان کرانی نہیں دیتا۔ انج لگدا ہے اللہ نے کیا کری تے نور سر وچ جا کے پہلی دفعہ بیان کری۔ پیارے حضرت خبیب دا واقعہ یاد آیا۔ ایک کتھے واقعہ ملدا ہے، بخاری اٹھا لے، کتاب المغازی اٹھا لے، اوتھے واقعہ ملے گا۔ ایک تا واقعہ ہے نا 70 کاریاں نو لین واسطے آیان اور انہاں جا کے بے وفائیاں کیتیاں، او الگ واقعہ ہے۔ ایک واقعہ اے بھی ملتا ہے کہ ایک علاقے وچوں لوگ آئے آن، انہاں کہا سانو 10 کاری چاہیے دین جڑے کاری قرآن دے کاری ہوون، قرآن دے عالم ہوون، حدیث دے عالم ہوون، تقریر کرن دے ماہر ہوون، مقرر بھی ہوون، عالم بھی ہوون، امام بھی ہوون، ساڈے علاقے چ واز کرن، ساڈے علاقے دے اندر تقریراں کرن، قرآن حدیث سنان تاکہ لوگ مسلمان ہو جان۔ جدو اے گل کیتی ہے پیارے آقا بڑے خوش ہو گئے، یار مشورہ تہاڈا بڑا اچھا ہے، گل تہاڈی بڑی ٹھیک ہے، لیکن ڈڈو منافقان اسلام دے لبادے وچ آیان، جویں عبداللہ ابن ابی بظاہر تا اسلام دے لبادے چ آیا لیکن دلوں منافق آ۔ اخیر تے جدو مریا اللہ نے نکھیڑے کر چھڈے، سونیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، سونیا 70 باری بھی اس منافق عبداللہ ابن ابی دا جنازہ پڑھا چھڈو، میں اللہ نے تا معاف کرنا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے میں او بھی منافقان بظاہر اسلام دے لباس چایان، مشورہ بڑا چنگا دیتا، پیارے نبی نے قبول فرمایا، چلو ٹھیک ہے 10 بندے تانوں دے دینے آئے، اسلام دا کم کرن گے، اے قرآن دے کاری بھی ہیں، اے عالم بھی ہیں، اے مقرر بھی ہیں، اے وائس بھی ہیں، جمعہ پڑھان گے، درس دین گے، تقریراں کرن گے۔ اللہ اکبر، 10 بندیاں دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، انہاں وچ حضرت خبیب دا بھی نمبر لگ گیا ہے۔ پیارے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی نمبر لگ گیا ہے۔ میں اتنا واقعہ مڈو سنانا چاہنا تاکہ سمجھ آ جاوے اے واقعہ شروع کتو ہویا سے، کس طرح پیارے خبیب گئے آن، کیویں قابو آگے کافران دے۔ اللہ اکبر، اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، جدو نمبر لگیا اس قافلے دا 10 سے آبادا، سونے نبی نے ایک امیر بنایا، اس دا نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر بھی بن گیا، چلے یعنی روانہ ہو گیا قافلہ، او لوگ بھی ٹور پہ جڑے لمن واسطے آیان او بھی ٹور پہ، تے حضرت خبیب اس قافلے وچ نال سارے صحابہ ٹور پہ اے جا رہے آن، چل دے مکے تو اگے جا کے ایک مقام ہے رجی راجیم یا عین رجی، جدو اس مقام تے پہنچے 100 بندہ نہ کھڑوایا ہوا سی، یعنی نہ تک پلان سی، پورا مشورہ سی قتل کرنے دا۔ اللہ اکبر، 100 بندہ تیر انداز، تلوارہ انہاں دے کولان، تیر انہاں دے کولان، نیزے انہاں دے کولان، برشیاں انہاں دے کولان، انہاں گھیرے پالے تے نال کہنے لگے او نبی دے صحابیو، او نبی دے یارو، او نبی دے جانسارو، او کلمہ پڑھن والو، ہاتھ کھڑے کر لو تے اپنے آپ نو ساڈے حوالے کر دیو، جویں آپ اپنی زبان دے وچ آنے ہینڈز اپ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، انہاں آپس اندر مشورہ کیتا۔ حضرت عاصم انہاں لوگاں نو کہن لگے جڑے سونے نبی کولوں منتاں کر کے اچھے مشورے دے کے ترلے کر کے لے کے آ رہے آن، ہن حضرت عاصم بولے انہاں 10 بندیاں دے جڑے امیر آن او کہن لگے او بھائی جان او
اوتھے کیویں وعدے کر کے آئے ہو کیویں منتاں کر کے آئے ہو کیویں ترلے کر کے آئے ہو ہن ساڈے نال کی سلوک پہ کر دے ہو کچھ خیال کرو کچھ حیا کرو اللہ اکبر لیکن چونکہ انہاں دا ایک پلان سی انہاں دا ایک مشورہ سی قتل کرن دا انہاں کہا بس ہاتھ کھڑے کر لو نہیں تو لڑائی کر لو اللہ اکبر حضرت عاصم فرمان لگے انہاں 10 صحابیاں دے جڑے امیران او کہن لگے چلو ٹھیک ہے اسی اپنے آپ تھوڑے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے لڑائی ضرور کر لواں گے کیونکہ سانو پتہ ہے بچ گئے تا غازی جے مر گئے تا شہید جے شہید ہو گئے پھر بھی اسی کامیاب جے بچ گئے غازی مڑ بھی اسی کامیاب کہنے لگے کوئی گل نہیں لڑائی شروع کر لو اللہ اکبر لڑائی شروع ہو گئی ہے لڑدیاں مقابلہ تا کوئی نہیں او 100 بندے یہ 10 بندے آن مقابلہ تا نہیں نا اللہ اکبر 10 صحابی ہاں 7 صحابہ شہید ہو گئے 10 وچوں 7 صحابی شہید ہو گئے باقی 3 بچ گئے اللہ اکبر او 3 کیڑے کیڑے بچے ایک زید بن داسانہ اور دوسرے حضرت خبیب تے تیسرے دا نام راوی نو بھی یاد نہیں انہیں انجی لکھ چھڑے ہے ایک تیسرا بندہ بچ گیا اللہ اکبر ایک لگے آئے ویکھو 7 بندیاں دیاں لاشاں پہیاں ہوئی ہیں اے میں تھوانو بھی نہ دے نال ہی رلا دینا ہے ایک چھوٹی جی ساڑی من کے ویکھتا لو ہاتھ کھڑے کر لو تے اپنے آپ نو ساڑے حوالے کر دیو حضرت خبیب کہنے لگے چلو انہاں دی بھی من کے ویکھ لینے آئے بھلا کی آدل چلو ٹھیک ہے اسی جی توانو اپنے آپ اسی توانو آپ دے تھوڑے حوالے کرنے آئے اپنا جسم اللہ اکبر جدو حوالے کیتا او آدھر چلو اگے مکے دے چوک چلے جانا ہے او جڑا تیسرا بندہ سی جندہ راوی نو نام یاد نہیں ہے او کہنے لگا میں تو اتھے جانا کوئی نہیں میں نو پتہ لگا کھڑا ہے جیڑا تسی سلوک کرنا ہے اتھے میں کوئی نہیں جانا انہاں اس طرح پکڑیا گھسیٹنا شروع کر دیتا تھوڑی دیر تک گھسیٹیا پھر آدھن چھڑو یار انہیں کوئی نہیں جانا مارو تلوار تے اندہ بھی کم مکا دیو اس سونے نبی دے یار نوے قتل کر دیتا گیا یہ بھی شہید ہو گئے اللہ اکبر ہون 8 بندے 10 جو شہید ہو جامتے کنے بچ گئے گاج کے بولو کنے بچ گئے 2 بچ گئے ایک دا نام خبیب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دا نام زید بن داسانہ جدو مکے دے چوک چلے کے آگئے ایک کہنے لگے اسی دا توانو ویچن لگ گئے ہیں اللہ اسی توانو فروخت کرنے لگ گئے ہیں اسی توانو ایتھے ویچنا بولی لگانی ہے بولی لگ گئی ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے خرید لیا اید عقبہ بن حارث آ گیا انہیں اچھی آواز نہ کیا او مکے والو مکے والو حضرت خبیب نو کوئی نہ خریدے اندہ خریدار کوئی نہ بنے اندہ خریدار میں اندہ خریدار میں اکھے وجہ کی ہے اکھے وجہ اے ہے اے میرے باپ دا قاتل ہے بدر دی لڑائی دے اندر میرے باپ حارث نو اس خبیب نے قتل کیتا سے اور جدو جنگ جو ہو جاوے جنگے تا جڑا سامنے آ جاوے او تے لگا جاندا ہے جندہ دا چل جاوے او اپنا چلا جاندا ہے اللہ اکبر حضرت خبیب دی تلوار عقبہ دا باپ حارث آیا سی حضرت خبیب نے تلوار مارے اس نو جہنم واصل کر چھڑیا اللہ اکبر اس واسطے انو باپ دا غصہ سی عقبہ نو کہ میرے باپ حارث دا قاتل ہے انو میں تڑپا کے ماراں گا تکلیفاں دے دے کے ماراں گا اس واسطے خریدیا جا کے کمرے چ بند کر چھڑیا جا کے کمرے دے اندر بند کر چھڑیا اللہ اکبر کچھ دیر روٹی بھی دیندے رہے کچھ دیر پانی بھی دیندے رہے خیال آیا اسی کیڑے بے وقوف ہیں ساڑھے باپ دا قاتل ہے ساڑھا دشمن ہے اسی پانی بھی پہ دینے آئے تے کھانا بھی پہ دینے آئے لہذا انہوں تڑپا کے مارو بھوک پیاس دے کے مارو آپ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا
کھانا بھی بند کر دیو تے پانی بھی بند کر دیو۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام واسطے صحابہ نے کیڑی کیڑی مشکل اٹھائی ہے، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، پانی بھی بند ہو گئے، روٹیاں بھی بند ہو گئیاں۔ 5-7 دن گزرے، اے عقبہ دی مشیرہ شادی شدائی چھوٹا جا کہندا بچہ بھی آ، اے ویکھ دی ہے اس سوراخ، یعنی جڑے دروازے وچوں چھوٹے چھوٹے سوراخ آن، انہاں سوراخاں وچوں ویندی ہے مر گیا ہوئے گا، تڑپ تڑپ کے مر گیا ہوئے گا۔ اتنے دن ہو گئے، پانی بھی ملے کوئی نہیں، کھانا بھی ملے کوئی نہیں، تڑپ تڑپ کے مر گیا ہوئے گا۔ پر جنہوں رب بچاوے انہوں کون مارے؟ آسمان تو ڈگ کے مردہ نہیں، جے ربو نہ مریا ہوئے انہوں دریا دیاں لہراں بھی ڈوب دیاں نہیں، ہاتھ جندہ خدا نے پھڑیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرمانا، جدو سوراخاں دے وچوں ویکھیا حیران رہ گئی۔ حضرت خبیب دی جھولی دے وچ گود دے وچ مٹھا تے تازہ تے انگوراں دا گچھا پیا ہویا ہے، تے حضرت خبیب انگوراں دا گچھا کھا رہے آن۔ اے اچھی بول سبحان اللہ، جنہوں صحابیاں نال پیار ہے اچھی کو سبحان اللہ۔ انگور کھا رہے آن تے موسم بھی کوئی نہیں سی اس ٹائم، انگوراں دا موسم بھی کوئی نہیں آ۔ اے لڑکی حیران رہ گئی، اپنے بھراواں نوں آندی ہے او بھائی جان تسی تا بھوک پیاس نال تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتے ہو، تڑپا تڑپا کے مارنا چاہتے ہو، لیکن میں منظر عجیب و غریب ویکھیا ہے، او تے او پھل کھا رہا ہے، او فروٹ کھا رہا ہے جڑے اس ٹائم نہ مکے دی منڈی وچوں ملدا ہے نہ مدینے دی منڈی وچوں ملدا ہے۔ او پھل اللہ انہوں کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ او نہ متھے پہ ہاتھ رکھ لے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ او نقل انج تا نہیں مردا، چلو انج کرو نہ سولی تے چڑھا دے۔ آخری فیصلہ یہی نکلیا کہ ان سولی تے چڑھا دے، انج نہیں مردا۔ اتے او پھل کھا رہے پتہ نہیں آ کتھوں رہن، دروازے بند، تالے لگے ہوئے ہیں، اور اینو آ دے جے رب سبحان اللہ۔ ہون رب دی سمجھ آئی جے، اللہ اوتھے روزی پہنچاندا جتھے کسی نوں وہم و گمان بھی نہ ہو، سبحان اللہ۔ رب دے بن کے ویکھو تے صحیح رب تینوں کتھوں روزیاں پہنچائے۔ خیر اعلان ہو گیا، تاریخ دے چھڈی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگے انج کرو کہ میں نو کوئی لوہے دی چیز دے لیو، میں دنیا تو جا رہا ہوں، ٹائم میرا مقرر ہو گیا ہے، میں 2 دنوں تو بعد سولی تے چڑھ جانا، تو میں نو کوئی لوہے دا ہتھیار دے رہو جڑا تسی استعمال کر دیو، کیونکہ اضافی وال تا میں اتار لوں۔ سمجھتا آ گئی ہے نا، اضافی وال تے میں اتار لوں، انہاں جو بھی استعمال اس دور کر دیا انہوں نے۔ خیر ہتھیار مل گیا۔ وہ لڑکی جنہیں سوراخ چ ویکھیا نا، ان دا چھوٹا جا بچہ بھی آ، سال دا کہ 1.5 سال دا، چل نہیں سی اجے سکدا، رڑ سکدا سی۔ وہ رڑدا 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 نا دروازے تے تھلیوں نکل گیا۔ دروازے تو تھلیوں تھوڑی جی جگہ، بڑا بندہ تو گزر نہیں سی سکدا، لیکن وہ بچہ کسے انداز نہ گزر گیا، اتنا کہ رستہ ہے سی۔ یہ بخاری شریف دا واقعہ ہے۔ جدو گزر گیا لڑکی نو پتہ لگا، سوراخ چ ویکھیا بچہ تو خبیب دے کول چلا گیا، اسی سولی دا اعلان کیتا ہے تو اے ساڈا دشمن ہے، اسی ان دے دشمن ہے، انہوں پتہ میں تو سولی تے چڑھ ہی جانا ہے۔ تو جاندیاں جاندیاں کچھ تو انہوں بھی تکلیف ہوئے گی نا، جدو کڑے تو لوں پٹیوے نا، پتہ تو ادو لگتا ہے کچھ نہ کچھ تو درد ہوئے گی نا انہوں بھی۔ تو جاندیاں جاندیاں اس ہتھیار نہ ساڈے بچے نے بھی قتل کر کے چلا گیا ہوں۔ یہ ویکھیا تے حضرت خبیب نا جھولی وچ بٹھا کے تے ان دے رخساریاں تے بوسے دے رہا، جی میں اپنے بیٹے نال نہیں بندہ پیار کردا، اس طرح حضرت خبیب پیار کر رہا۔ تے فرمان لگے اسی کلمہ پڑھے ہوئے، اسی بچیاں تے زیادتیاں کرن والے، اسی بڈھیاں تے زیادتیاں کرن والے، اسی عورتاں تے تشدد کرن والے،
یہ تے آج بدترین یہودی دنیا دا بدترین کافر آج ظلم کر رہے ہیں نا فلسطین دے بچے آتے لیکن مسلمان دا شیوا حضرت خبیب نے بچے نو کچھ کیا پتا چلیا کہ جیڑا بچیاں تے حملے کرے ہسپتالاں تے حملے کرے وہ دنیا دا بدترین کافر ہے وہ دنیا دا بدترین کافر ہے خیر حضرت خبیب نے پیار نہ واپس کر دیتا فرمایا اینو لے جو اپنے کولے تھوڑی امانت ہے میں لی خیر بچے نو واپس لے آئے وقت آیا اعلان ہو گیا ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری سلمان سلفی صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک نے دی جوانی دے اندر برکت فرمائے میرے بھائیو اعلان ہو گئے مکے والو تنعیم مقام تے آ جاؤ تنعیم مقام ہن تھانو تنعیم دا نہیں سمجھ آؤ نہیں جتھے آج مسجد عائشہ ہے نا جتھے حاجی لوگ بعض اوقات اتھے جا کے احرام بھی بندن مسجد عائشہ رضی اللہ اس مقام تے اس جگہ دا نام سی پہلے تنعیم اتھے جو مسجد بڑی اتھے لے جایا جائے تو میری دلی دعا ہے یا اللہ سب نے مکہ بھی بکھا دے تو مدینہ بھی بکھا لیکن اینی آمین نالنا ماشاءاللہ تسی یا چاک عبداللہ کراس نہیں کرنا ذرا کاج کے کہہ دے آمین اللہ تو پھر مسافر پردیسیاں دعا کر جاوا جیڑے دل وچ رکھ دینے جیڑے دل وچ رکھ دینے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے جنہاں نو مکے مدینے دی حاضری چاہیے وہ ضرور بولے گا تے جنہیں ملتان تو ہٹنا بے شک نہ بولے جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے بن جاندے ماشاءاللہ میرے تو پہلے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب خطیب اعظم نہ تھا ماشاءاللہ بڑا سونا بیان فرما رہے ہیں اللہ پاک اس نوجوان دی جوانی دے اندر برکتاں فرما دے وے آؤ ذرا توجہ فرماندے چلے جانا اور جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے سنے آئے مدینے تے سنے آئے مدینے تے جد پہلی نظر پیندے اور دل کردہ ہو جائیے قربان مدینے تے دل کردہ ہو جائیے قربان مدینے تے اور جڑا اگلا جملہ آ رہا ہے اور نور سر دے باسیو میرا دل کردہ تھانو سارے انویں دے شامل فرما لوا لیکن ہون تھانو گج وج کے اس جملے تو بعد سبحان اللہ دی آواز تھوڑی ہونی چاہیے دی اللہ اکبر اللہ تیرا کی جاوے اللہ تیرا کی جاوے ہر سال جے کر دیوے اللہ تیرا کی جاوے ہر سال جے کر دیوے اس سارے مجمع لئی اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے اس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے ہاں میں محبت مصطفیٰ تے جمعہ یعنی خلاصہ بیان کرنا چاہنا آج دا موضوع ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خیر جدو اعلان ہو گیا او مکے دے باسیوں
تنعیم مقام تے آ جاؤ، مکے تو باہر نکل آؤ، تنعیم مقام تے آ جاؤ، حضرت خبیب نو سولیاں تے چڑھایا جائے گا، سارے مکے والے دوڑ پہ اج ویکھاں گے کیویں تڑپدا ہے، اینو کلمہ پڑھن دی سمجھ تے آ جائے گی نا، کیویں کلمہ پڑھے دا ہے، کیویں اللہ دی توحید نو منی دا ہے، کیویں سونے نبی نے محبتاں پائی دیاں، اللہ اکبر، اے سارا مکہ باہر آ گیا تماشا ویکھن واسطے، اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اس طرح پھٹے تے بٹھایا گیا تے پھندا گل وچ پایا گیا تے ایک آ گیا، او خبیب ایک کدے جملہ کہہ دے میں، ایک کدے جملہ کہہ دے میں، تیرے گل وچوں پھانسی دا پھندا کڈ لیا جائے گا، تینوں پھٹے تو تھلے اتار لیا جائے گا، تیرے سارے کیس مک جان گے، تینوں مستقل رہائیاں مل جان گیا، ایک جملہ کہہ دے، اے سانوں میں پتہ ہے اس جملے کے نال اس طرح ہونا تا کوئی نہیں، لیکن تیری زبان وچ جملہ سننا چاہنے آئے، ہن صحابی دی محبت ویکھ سونے نبی نال، پیار ویکھ سونے نبی نال، محبت مصطفیٰ موضوع ذرا نوٹ فرما لو، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو ذرا توجہ فرماندے چلے جانا، اکھے کیڑا جملہ کھوانا چاہندے ہو او مکے والو، کیڑا جملہ کھوانا چاہندے ہو، اکھے اے جملہ کھوانا چاہنے آئے، اے کہہ دے انج ہونا تا کوئی نہیں، اے سانوں میں پتہ نہ ساڈے وچ جرات انج ہو سکدا ہے، صرف تیرے منہ وچ جملہ سننا چاہنے آئے، اکھے جملہ اے کہہ دے جس مقام تے میں آیا بیٹھا شاءاللہ اس مقام تے سونا نبی آ جاوے، اللہ۔ جدو اے جملہ بولیا حضرت خبیب محبت جوش چاہ گئی ہے، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں وچوں آنسو ٹپک پے، اکھاں ڈول پیاں، اللہ اکبر، آدھن او ظالمو کیو جو جملے کھوانا چاہندے ہو، تھانوں نہیں خبر، اگر میرا دل چیر کے ویکھو تے سارے دل وچوں یا اللہ دی محبت نکلے گی یا سونے محمد پاک دی محبت نکلے گی، او ظالمو تھانوں کیا خبر ہے، اے جملہ بڑا بڑا ہے، ٹھیک ہے اس طرح ہونا تا کوئی نہیں، لیکن میری محبت اس بات دا تقاضا نہیں کر سکتی ہے، میری محبت اس بات دی اجازت نہیں دے سکتی ہے، اللہ اکبر۔ اے تے بڑا بڑا جملہ ہے، میں تا اے بھی نہیں کہہ سکدا، اور میں تا اے بھی نہیں کہہ سکدا کہ سونے نبی دے قدم مبارک دے اندر کانٹا بھی چبھ جائے، میں تا اے بھی نہیں کہہ سکدا، اللہ اکبر۔ اے ہے محبت مصطفیٰ، جان نچھاور کر گئے، جان دے ٹکڑے کروا لے، پر اے جملہ بولنا گوارا نہ کیتا، اللہ اکبر۔ اے سن سونے نبی دے یار، اینو کیا جاندہ سچی محبت، اینو کیا جاندہ سچا پیار، ایویں نہیں اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیل فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تے دل کردہ جڑا واقعہ سنیا نے اس واقعے دی ترجمانی بھی ہو جائے، کیوں جی ہو جائے، بڑے درد برے الفاظ زندگی دے اندر تیرے ضلع دے اندر جملے پہلی دفعہ پڑھنے لگا، لیکن پڑھنے تان یہ سارے مل کے صحابہ دی محبت دے اندر گاجے وادی کے سبحان اللہ دی آواز چاہتے ہو، چاس نہیں آئی ذرا گاج کے کہ سبحان اللہ۔ کس اہل دل نے نا پھر اس واقعے دی بھائی اعظم صاحب بڑی پوری ترجمانی کی تھی، ایسا نقشہ کٹ چھڑے پورے واقعے دا خلاصہ، ہائے ہائے تے میرا دل کردہ ہے اے اس شیر دے انداز جیڑا شیر دنیا تے للکاراں پا گئے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے کولوں پہلی دفعہ میں جملے سنے آن تے میرا دل کردہ انہاں دے انداز چی پڑھ دے وہاں، کیوں جی وٹو صاحب؟
اے اللہ تو پاک نبی نو، یا اللہ جتے میرا یزدانی لیٹے قبر تے کروڑا رحمتہ دے نزول فرما۔ اے اللہ تو پاک نبی نو دیوی سنیا میرا تے مکے والے سولی دتائی، ہائے ہائے اے مکے والے سولی دتائی، یار خبیب وجہ تیرا مقصد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تک آسی اللہ سونے میں سونے نبی دے دین تے جا رہا، اللہ سونے میں بھی پیارے اسلام تے جا رہا، پر میریاں ٹیلی فونہ دے تے دور کوئی نہیں آن، اللہ سونے میرے نبی نو میریاں خبراں پوچھا دے۔ اے اللہ تو پاک نبی نو دیوی سنیا میرا مکہ والے سولی دتا، یار خبیب وجہ تیرا، یا رب خدمت وچ نبی دی تے بھیجو خبر غریباں، جان دیوار دیدار نہ ہویا، اور جان دیوار دیدار نہ ہویا تے میرے وچ نصیباں، کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں، کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں کہ میں کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں، سر صدقہ نظر نہ دیکھ، واہ صحابہ تھوڑی عظمت نو سلام، سر صدقہ نظر نہ دیکھ میں قرب حضوری پاواں، تے اس جرم تھے پاگلام، اس سے جو اور صحابہ دا جرم کی ہے اللہ معاف کرے، صحابہ کوئی ڈاکے تا نہیں مارتے آن، کوئی چوریاں تا نہیں کر دے آن، کوئی قتل میں حق تا نہیں کر دے آن، صحابہ اکرام کسے تے بہتان بازیاں تا نہیں لگانتے آن، اللہ اکبر کسے تے پلاٹا تے نجائز قبضیاں تا نہیں کر دے آن، گناہ کوئی ہے یا اللہ دی توحید نہ مان لیا ہے، یا رب رحمان نہ مان لیا ہے، یا مدینے والی سچی سرکار مصطفیٰ نہ مان لیا ہے۔ اس جرم تھی پاگلاون، اس جرم تھی پاگلاون کہ کیوں تیرے سنگ لائیاں، کیوں میں ایک رب پجندہ، اور کیوں میں ایک رب پجندہ، ایو جرم خطائیاں، تے اگلا جملہ تے ہو اور نور سر دے باسی ہو، تحصیل چشتیاں دے باسی ہو، ضلع بہاول نگر دے رہنے والو، اور میرے یارو حضرت مولانا زاہد وٹو صاحب دے پروگرام تے آن والو، اور میرے یارو ذرا توجہ فرمانا، نام تیرے تو اے محبوبہ، سبحان اللہ دی آواز دیا، جنہوں پیارے نبی دے نام نال پیارے گج کے کبھے سبحان اللہ، نام تیرے تو اے محبوبہ لاکھ ہوئے جندوارا، کترا کترا کترن میرا، کترا کترا کترن میرا، تے مول نہ ہرگز ہارا، او یاری لاؤ خبیب جئی،
آج ساڑی دعوت اور چھوٹے ہو بڑے ہو عالم ہو جہل ہو وہابی ہو سنی ہو کوئی کسی مسلک دینا تعلق رکھنے والو اور سہروردی ہو چشتی ہو قادری ہو صابری ہو نقشبندی ہو یار یہ انجلاؤ جی میں صحابہ لگا گئے محبتاں نبی پاک نال ایج کرو جی میں صحابہ کرام محبتاں پا گئے اس واسطے میں آخر تے جملہ سنانا چاہنا او یاری لاؤ خوب بجائی جند جاوے تے جاوے پر فرق محبت نبوی اندر ہاں محبت مصطفیٰ پر فرق محبت نبوی اندر نہ ہرگز ہرگز آوے اینا صحابہ دے بارے پھر قرآن بولے ہائے ہائے کیوں نہ پھر قرآن بولے ایک الذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی آخر تے پھر ترجمہ نہیں ہو جاوے سبحان اللہ دی آواز چاہی دیئے کیونکہ سبحان اللہ پنجابی خطیب دی سبحان اللہ رس تے جزاک اللہ برکے اچھی فرق ہے سبحان اللہ ملک مدنی نال ہائے ہائے ملک مدنی نال رتبے پا گئے ملک مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بڑے مرید جگت چھا گئے ایسے بڑے مرید جگت چھا گئے ختم رسول دا سورج چمکیا ختم رسول دا سورج لوگو چمکیا شرک و بدعت دے بوٹ سب مرجھا گئے شرک و بدعت دے بوٹ سب مرجھا گئے مل کے مدنی نال بھائی مل ذرا میرے نہ پڑھو گا تا صحیح میں نے پتہ لگ جاوے تو اڈا بھی حصہ پہ جاوے مل کے مدنی نال میں کہنا مل کے تو سے کہنا مدنی نال مل کے مدنی نال جڑا جملہ بولے اللہ نو جلد مدینے دا مسافر بناوے مل کے مدنی نال سارے نہیں بول مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بڑے مرید جگت چھا گئے اگلا جملہ بھی سنا دے قابل جنہ رواں تو میرے آقا لنگ گئے امبرت کستوریاں برسا گئے امبرت کستوریاں برسا گئے مل کے مدنی نال مل کے مدنی نال بھائی عبد الرحمن صاحب توجہ فرمان مل کے مدنی نال رتبے پا گئے ایسے بڑے مرید جگت چھا گئے آخری جملہ تے میرا سلام ہے ویسے محبت مصطفیٰ تے دو واقع بیان کی تن گھنٹہ تو ٹائم کراس کر گیا ہے انشاءاللہ تعالی پھر کتے وقت آیا تے میرے ذہن چ اور کافی واقعات ہیں اتھ گل کے چلا دیتی جائے گی آخری جملے لیکن گج وج کے سبحان اللہ دی آواز چاہی دی ہے
اے جنے چاس اگر واقع سونے نبی نال تھانو پیار ہے صحابہ نال پیار ہے رب دے قرآن نال پیار ہے تے صحابہ نال سچی محبت ہے پیارے آقا نال سچی محبت ہے پھر سجاد کر کے سجاد سینے دا سجاد کھڑا کر کے سینے دا زور لا کے ایک باری گج وج کے سبحان اللہ دی آواز چاہیے ہائے ہائے کیا بات آج ذرا توجہ فرمانا اور مل کے مدنی نال مل کے مدنی نال اور رتبے پا گئے ایسے بڑے مرید جگتے چھا گئے میں صدقے قربا اونا یارا تو میں صدقے قربا اونا یارا تو جنت جنانو ہائے ہائے خلاصہ بیانو اور جنت جنانو پاک نبی فرما گئے اور جنت جنانو پاک نبی فرما گئے مل کے مدنی نال مل کے مدنی نال اور رتبے پا گئے ایسے بڑے مرید جگت چھا گئے اللہ سنیا سنایا قبول فرمائے اللہ